والفاطمہ محترم احباب نے جس آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل ہم غریبوں کے آقا یتیموں کے سہارے اللہ کے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے آواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے پڑے اللہم صلی سیدنا مولانا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان عظیم کہ اس نے اپنی ساری مخلوقوں میں جو سب سے عظیم اس کی مخلوق ہے، سب سے اشرف اس کی مخلوق ہے، انسانوں نے ہمیں پیدا فرمایا۔ پھر اس کا کرم والا کرم کہ اس نے ہمیں انسان کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا اور صاحب ایمان بنایا۔ اور سب سے عظیم اس کا کرم کہ ایسا کرم ہے کہ اگر اس اللہ کے کرم پر اگر ہم زندگی بھر سجدے میں رہے، رب کا شکر ادا کریں تو بھی حق کے شکر ادا نہ ہو۔ اس کا کرم یہ کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر انسان کے ساتھ مسلمان اور صاحب ایمان بنایا، اور اس کا سب سے عظیم کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ اس سے بڑا کوئی اللہ کا کرم نہیں کہ اس نے اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا کہ بڑے بڑے انبیاء اس امت میں پیدا ہونے کی تمنا کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا کرم اللہ کا ہم پر ہے، اور اسی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ نے ہمیں ایسی عظیم اور ایسی پیاری، ویری بیوٹیفل، سب سے خوبصورت اللہ نے اپنی عبادتوں میں عظیم عبادت نماز جیسی عبادت میں عطا فرمائی۔ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نماز کتنی خوبصورت عبادت ہے، سبحان اللہ، کتنی پیاری عبادت ہے۔ اللہ کی ساری عبادتوں میں سب سے خوبصورت اگر کوئی عبادت ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز کیسی خوبصورت عبادت ہے کہ جو بندہ اس خوبصورت عبادت کو پڑھتا ہے تو اسے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ نماز کتنی خوبصورت عبادت ہے کہ اگر کوئی بندہ اس نماز کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ کا دوست بنتا ہے۔ نماز کتنی خوبصورت عبادت ہے کہ اگر کوئی بندہ اس خوبصورت عبادت کو پڑھتا ہے تو اللہ دنیا میں بھی اسے راحت عطا فرماتا ہے اور قیامت میں بھی راحت عطا فرمائے گا۔ نماز کتنی خوبصورت عبادت ہے، اگر کوئی بندہ اس خوبصورت عبادت کو پڑھتا ہے، اگر اس خوبصورت عبادت کو اگر کوئی بندہ ادا کرتا ہے، حق تو یہ ہے کہ اس کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے۔ نماز کتنی خوبصورت عبادت ہے، اگر کوئی بندہ اس عبادت کو پڑھتا ہے، اگر اس عبادت کو ادا کرتا ہے، اللہ بندے کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، بندے کی تکلیفوں کو دور فرماتا ہے، بندے کی مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز بندے کی مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز اللہ کی کتنی خوبصورت عبادت ہے کہ اگر کوئی بندہ اس خوبصورت عبادت کو پڑھتا ہے تو اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کے محبوب بھی راضی ہوتے ہیں، اور جس سے اللہ اور اللہ کا محبوب راضی ہو جائے قیامت کے دن اللہ سے جنت کا فرمان عطا فرمائے گا۔ اتنی پیاری عبادت نماز ہے، اتنی سہنی عبادت نماز ہے، اتنی بیوٹیفل عبادت نماز ہے، اور کتنی پیاری عبادت بتاؤ، سننا چاہتے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس کو نقل کرنے والی ذات امام بخاری کی ہے، اس کو روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب، غریبوں کے آقا،
یتیموں کے سہارے اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے، اے میرے پیارے صحابہ ذرا بتاؤ کہ تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے کے قریب سے اگر نہر بہتی ہو، ندی بہتی ہو، پر اگر اس نہر کے اندر اگر تم میں سے کوئی صبح و شام 5 مرتبہ غسل کرے، 5 مرتبہ نہائے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچھ باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تو سنو، یہی کیفیت اس بندے کی ہے کہ جو رب عز و جل کی رضا کی خاطر 5 وقت کی پابندی کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ جس طرح بہنے والی ندی میں اگر کوئی بندہ صبح و شام نہائے تو اس کے جسم پر کوئی میل کچل باقی نہیں رہتا، اگر کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبح و شام 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس نماز کی وجہ سے اس کے گناہوں کو دور کروا دیتا ہے، اس کے گناہ کی گندگی کو دور کروا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی پیاری عبادت نماز ہے کہ جس سے گناہ دور ہوتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہ پیاری بات ہے۔ لیکن افسوس، صدہا افسوس، آج ہماری قوم مسلم نماز کو کتنا ہلکے میں لے۔ مسلمانوں کے یہاں نماز کی کوئی قدر نہیں، کوئی اہمیت۔ دیکھ لیں آپ، مزار شریف پر اگر چادر اس میں چھوٹ جائے چڑھانا تو لوگ اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن نماز کے چھوٹنے پر بندے کو کوئی افسوس نہیں۔ چادر فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے، اور تمہاری چادریں، تمہاری دادریں، تمہاری نظر و نیازیں اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی جب تم اللہ کی عبادت کے اندر اپنی زندگی کو مشغول کر دو گے، اللہ کی عبادت کے اندر لگ جاؤ گے۔ جو بندہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے تو جس ولی کامل کی مثال پر وہ چادر چڑھاتا ہے، جس ولی کی خاطر وہ نیاز و نذرانہ جب کرتا ہے تو وہ نیاز و نذرانہ بھی قبول ہوتا ہے، اور جس کے مزار پر یہ کر رہا ہے وہ صاحب مزار بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ بہت بڑی چیز ہے نماز، لیکن آج ہمارے یہاں نماز کی کوئی قدر نہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان میں آپ کو بتاؤں، جو نیوز دیکھتے ہیں، جو ہندوستان کی خبروں سے باخبر ہے، مسلمان کیا ہندوستان کی خبروں سے باخبر ہوگا؟ اس کو تو اپنی خبر نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ جس مسلمان کو اپنی خبر نہ ہو وہ اپنے ملک کی بھی خبریں کرتے ہیں۔ مسلمانوں، آج ہم نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر مسجدوں کو ویران کر دیا۔ آج اس کا نقصان کتنا بڑا ہوا ہندوستان کی ظالم حکومتوں میں۔ معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ رب العالمین، کئی مسجدوں کو شہروں کے اندر جلایا گیا۔ دیکھ لیں آپ، آج سے کہیں گے کہ یہ کیوں جلایا گیا تو آپ کہیں گے کہ حضرت حکومت ایسی ہے۔ نہیں، حکومت ضرور ایسی ہے، لیکن مسلمانوں اس میں ہمارا بھی کچھ عمل بدل ہے، اس میں ہمارا بھی کچھ عمل دخل ہے۔ ارے جس طرح اگر کوئی پلاٹ ہے، اگر اس کا مالک ہے، اور اگر وہ مالک جو پلاٹ کا مالک ہے، اگر اس کے پلاٹ سے اگر بے خبر ہو جائے تو ظالم لوگ اس کی زمین کو چھین لیتے اور قبضہ کر لیتے۔ نہیں کر لیتے؟ ذرا مجھے بتائیے۔ اگر ہم اپنی زمینوں کی حفاظت نہ کریں تو ظالم لوگ اس مسجدوں کے، اس زمینوں کے حاکم بن جاتے اور ہم سے لوٹ لیتے۔ آج ہم نے مسجد جیسی عظیم زمین کو، وہ زمین کہ جس کے ہر پتھر کے اندر اللہ نے جنت کی بشارت رکھی ہے، آج ہم نے اس کو ویران کر دیا۔ آج مسلمانوں تمہاری مسجدیں جلائی جا رہی، اس میں ہمارا دعویٰ یہ کہ آج ہم نے اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا۔ آج ہم اپنی مسجدوں سے بے خبر ہو گئے، اسی وجہ سے اللہ کا اعلان، یہ ظالم حکومتیں مسجدوں کو معاذ اللہ رب العالمین جلا، اور مسلمانوں کو کچھ پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ آپ دیکھیں کس کا دل چلتا ہے مسجدوں کے جلنے پر،
चले तो उसका कि जिसको इस मस्जिदों से प्यार हो, मस्जिदों से मोहब्बत हो, जिस मुसलमान को अपनी इबादत गाहों से मोहब्बत नहीं, उसका दिल क्या जलेगा, उसके दिल में कैफियत क्या पैदा होगी। लेकिन याद रखो मुसलमानों, जिस मोहल्ले के अंदर मस्जिद हो और अगर उस मोहल्ले के मुसलमान अगर उस मस्जिद को आबाद न करें, उसके नुकसान पर अगर उसके दिल वकील न हो, तो वो मोहल्ले वाले कभी भी तरक्की नहीं पा सकते। उस मोहल्ले वालों के यहाँ कभी भी बरकतें पैदा नहीं हो सकती। उनके घरों में नहुसत ही नहुसत होती है। और जो बंदा, जो कौमें, जो मोहल्ले वाले अपने मोहल्ले की मस्जिदों को आबाद करते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को जमीन पर भी आबाद करता है और क़यामत के दिन भी अल्लाह उनको इज्जत भी अता फरमाएगा। आज हम अपनी मस्जिदों की कदर न करें। लोग जला रहे हैं मस्जिदों को। अगर तुम्हारे घर को कोई जलाए, हम कितना झगड़ा करते हैं। अल्लाह के घरों को जलाया जा रहा है, मुसलमानों में कोई बात नहीं। इससे बड़ी नाकदरी की और बात क्या हो सकती है। सुन ले आज जो हम नमाज को छोड़े, इसका कितना बड़ा जुर्म है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा बेनमाजी होता है, जब वो कब्र में जाता है, उसकी कब्र में जाते ही 99 सांप, कितने 99 सांप उसकी कब्र में मुसल्लत कर दिए गए। और ये सांप ऐसे खतरनाक होते हैं, अगर वो सांप अगर पहाड़ पर डस ले तो पहाड़ को उसके डसने की वजह से टूट टूट कर रेजा होगा। वो नमाज, जो बेनमाजी कब्र में जाता है, उसको डसते रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो नमाजी है, जब वो कब्र में जाता है, और बाज़ नमाजियों की तो ये सिफतें बयान की कि जो पक्के नमाजी होते हैं, जब फरिश्ते उन्हें सवाल जवाब करने के लिए आते हैं और जब वो देखते हैं कि सूरज गुरूब हो रहा है, तो वो फरिश्तों से कहते हैं, ए फरिश्तों मुझे छोड़ दो, सवाल जवाब बाद में कर लेना, नमाज असर का वक्त हो चुका है, नमाज असर का वक्त हो चुका है। अरे मुझे नमाज असर अदा कर लेने दो। रब की रहमत इतनी जोश से आती है, फरिश्तों से नमाज फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों जरा देखते नहीं ये मेरा बंदा कितना मेरा वफादार है कि मरने के बाद भी मेरी इबादत को छोड़ नहीं रहा है। सुन लो, इससे सवाल जवाब को खत्म कर दो और इसकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दिया जाए। जन्नत के बागों में से बाग बना दिया। सुन लो, नमाज उसने पढ़ी है, उसको दुल्हन बनाकर उसकी कब्र में पहुंचाया जाए। फिर दुल्हन बनकर नमाज कब्र में आती है, वो नमाजी पूछता है, तो कौन है? हाथ में तेरी नमाज। कब्र में राहत नमाज देती है, दौलत नहीं देती। और मैं आपकी बारगाह में आखिर हूँ, हम इंशाअल्लाह मौला ताला चंद दिन गुजरने के बाद सरकार बगदाद, शहंशाह औलिया, पीरे पीरा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुर्शिद गिरामी की हम ग्यारहवीं बनाए। हम मुरीद अल्हम्दुलिल्लाह कादिर सिलसिले के, हम गौस पाक के टुकड़ों पर बनने वाले हैं। जरा गौस पाक से पूछे कि बेनमाजी है कैसा, कैसा बेनमाजी। सरकार मुर्शिद गौस पाक के यहाँ बेनमाजी का मकान का जरा सुन ले। बेनमाजी को सरकार बगदाद कितना बुरा तस्लीम करते थे, जरा सुन ले। सरकार गौस पाक के फरमानात में से एक फरमान ये भी है कि जो कोई बंदा सड़क से जा रहा है, सड़क से अगर चलकर जा रहा है और उसके सड़क के सामने एक गंदगी से भरा हुआ सूअर आ रहा है, जिसको अपनी ज़बान में भुनना कहते हैं, सूअर आ रहा है और एक तरफ बेनमाजी आ रहा है, मुर्शिद गौस पाक फरमाते हैं कि जब एक नजासत से भरा हुआ, गंदगी से भरा हुआ एक सूअर और एक तरफ नमाज बेनमाज, मुर्शिद फरमाते हैं कि उस बंदे को जो है अपने आप को उस सूअर के ऊपर जो गंदगी है उससे बचाने की खातिर वो बेनमाजी के करीब ना हो, वो नजासत वाले सूअर के करीब हो जाए। फिर मेरे को सवाल फरमाते हैं क्यों, इसकी वजह ये है कि अगर कोई गंदगी भरे हुए सूअर के करीब से गुजरे और अगर उसके जिस्म पर अगर वो गंदगी लग जाए तो वो चंद पानी के छिड़काव से साफ कर दी जाती है। लेकिन जो बेनमाजी के करीब होता है तो बेनमाजी की जो नहुसत होती है, उसकी नहुसत की वजह से अल्लाह अपने उसे माफ नहीं होगा। कहाँ हम जा रहे हैं? सरकार उस बात की बात हम सुन ले, हम सब काजी हैं, जोर से बोले
اس بات کے جانے والے ہیں یا نہیں؟ ابھی یاد رہیں گے تو سب یہاں سے کریں گے، الحمدللہ ہم بھی کریں گے، آج عقیدت بالخصوص پیش کریں گے، لیکن سچے قادری بننے کی کوشش کریں گے۔ نام لیوا تو ہر کوئی قادری ہوتا ہے، لیکن کام لیوا قادری ذرا دیکھ لیں تو کوڑی نال جا کر دیکھ لیں، بسم اللہ جس کو کہتے ہیں، اونا جا کر دیکھ لیں جس کو میرا سے یہ شاہ کہتے ہیں۔ یہ کام لیوا قادری تھے، ہم تو صرف نام لیوا ہے، لیکن سن لیں میرے گوشت پاک کی یہاں بے نوازیوں کا مطابق کر سکتے سرکار گوشت پاک کا ایک مرید مرشد پاک میرے آقا سرکار گوشت پاک کی بارگاہ میں حاضر کہا کہ حضرت میں تاجر ہوں، تجارت کرتا ہوں، سمندروں کا سفر کر کے اپنا مال لے کر جاتا ہوں، میں تجارت کرتا ہوں۔ گوشت پاک میرے مرشد کئی دن ہوئے کہ میری دولت میں کمی آ گئی، رزق میں تنگی آ گئی، جو بھی تجارت کرتا ہوں اس میں برکت نہیں ہے، جو بھی کام کرتا ہوں اس میں بے برکتی ہی بے برکتی ہے، بڑی محنت کرتا ہوں لیکن روزی میں برکت نہیں۔ میرے مرشد نے اپنی آنکھوں کو بند کیا سبحان اللہ اور دیکھا کہ اس بندے کا جس علاقے میں گھر تھا اس کو لوگ کہتے کہ مصطفیٰ کو دیوار کے پیچھے قریب نہیں، میرے گوشت پاک منبر پر بیٹھ کر آنکھوں کو بند کر کے میرے بغداد کا نظارہ کر رہے ہیں، اور بغداد کو کیا وہ وہی بیٹھے بیٹھے عرش معلیٰ کو بھی دیکھ رہے ہیں، قلم لو تختی سب کو دیکھ رہے ہیں۔ ارے ذرا سوچے مصطفیٰ نبی رحمت کے بیٹے کے دیکھنے کا عالم یہ ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے عرش اعظم کو دیکھ سکتا ہے، تو مصطفیٰ کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا، مصطفیٰ کی بصیرت کا عالم کیا ہوگا، مصطفیٰ کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت بنا وہ صدا سرکار کو اس بات میں اپنی آنکھوں کو بند کیا، جیسے ہی بند کیا اس کے گھر کو دیکھا، کیا دیکھا کہ اس کا گھر جو ہے سڑک کے کنارے پر، پھر آنکھوں کو کھولا اور کہا کہ سن، گھر جانا کچھ نہ کرنا، صرف اپنے گھر کے دروازے کے اوپر پردہ ڈال دے۔ کیا کہا؟ پردہ ڈال دے۔ مرید تھا وہ سوچنے گیا میں تو تعویذ اور وظیفے کے لیے آیا ہوں، یہ گوشت پاک کیا کہے کہ دروازے پر پردہ ڈال دو، لیکن فرمان تھا گوشت پاک کا، وہ مرید بھی ایسے تھے، گوشت پاک کی ہمیں تو نیاز یاد رہتی ہے، لیکن جس گوشت پاک نے 40 سال سے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، مسلمانوں ہمیں وہ یاد نہیں رہتا، ہمیں امام حسین کی نیاز یاد رہتی ہے، لیکن امام حسین نے جو نماز کی خاطر کربلا میں اپنے کنبے کو لٹا دیا، ہمیں وہ یاد نہیں رہتا۔ مسلمانوں کی فطرت ہوتی ہے کہ جن کاموں میں ہمیں مزہ آئے ہم اس کاموں کو زیادہ ایکسپٹ کرتے ہیں، جن کاموں میں بے حیائی ہوتی ہے، تماشے ہوتے ہیں، ان کاموں میں ہم زیادہ انوالو ہوتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں ہمیں سمجھائی نہیں دین کو، نماز میں جتنی الفت ہے، نماز میں جتنی محبت ہے، نماز میں جتنا کرم ہی کرم ہے، اتنا کوئی عبادت میں کرم نہیں کرم۔ تو سرکار کو اس بات کا جا اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال، سوچنے کو لگا کہ بھائی آیا تھا تعویذ لینے کے لیے، وظیفہ لینے کے لیے، لیکن حضرت نے کیا کہہ دیا کہ پردہ ڈال، چلا گیا۔ جانے کے بعد اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال، چند دن کیا گزرے، اللہ نے اس کی دولت میں برکتیں پیدا کر دی، سبحان اللہ، رزق میں برکت بے پناہ برکت پیدا کر دی۔ جو بھی روزی کے لیے نکلتا تو اس کی کاروبار میں منافع ہی منافع، بڑا خوش ہوا، چند تحفے دیے، اور تحفے دینے کے بعد مرشد اعظم سرکار ابدال ہم سب کے آقا و مولا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں پہنچا، کہا کہ حضرت آپ نے جو مجھے نسخہ دیا تھا کہ دروازے پر پردہ ڈال، وہ بڑا کارنامہ ہوا۔ اب کیا ہوا کہ جیسے میں نے پردہ ڈالا میری رزق میں برکتیں پیدا ہو گئی، میری دولت میں برکتیں پیدا ہو گئی، فراوانی آ گئی۔ لیکن حضرت یہ تحفے نے، لیکن ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت۔ کہا کہ کچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا کہ جب میں آپ کی بارگاہ میں آیا تھا اس بے برکتی کی یوں سمجھ لیجیے کہ شکایت کرنے کے لیے اور آپ کی بارگاہ سے وظیفہ اور تعویذ لینے کے لیے، میں تو آیا تھا تعویذ لینے کے لیے، لیکن یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں، آپ نے کہا کہ دروازے پر پردہ ڈال، ذرا اس کو کھل کر بیان کرے۔ تو مرشد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ سن، جیسے ہی تمہیں میری بارگاہ میں یہ بات کی
تو میں نے یہیں بیٹھے بیٹھے تیرے گھر کو دیکھا، تیرا گھر بیچ راستے میں، تیرا گھر بیچ راستے میں، اور اس راستے سے بے نمازی کا گزر ہوتا، اور بے نمازی تیرے گھر کے اندر نظریں ڈالتے ہیں، تو ان کے نظریں ڈالنے کی وجہ سے اللہ نے تیرے گھر سے برکت اٹھا لیا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ تو اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دے، جب تم پردہ ڈالے گا تو کسی بے نمازی کی نظر تیرے گھر میں ہی پہ پڑے گی، پر اللہ تیری روزی میں برکت پیدا فرما دے گا۔ اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اگر بے نمازی کی نظر، چلتے بے نمازی کی نظر اگر کسی کے گھر میں پڑ جائے، برکت، زور سے بولے، برکت چلی جاتی ہے۔ جس گھروں کے اندر خود بے نمازی رہتے ہو وہاں برکتوں کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں برکتیں کیسے آ سکتی ہے؟ وہاں دولت کے اندر فراوانی کیسے آ سکتی ہے؟ لیکن میرے عزیزوں، اللہ کی بارگاہ میں سب کو جھکا لو، تم یہاں سر جھکاؤ گے، اللہ تمہارے رزق میں بڑا برکت پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے دولت کے ذرائع کو دوسری جگہ پر جا کر چنے، آج ہم نے رب کی بارگاہ میں آ کر دولت کو طلب کیا ہوتا، اللہ بے بنا۔ ارے یار، نظر پڑنے پر برکت ٹوٹ جاتی ہے۔ جس علاقے کے اندر، جس محلے کے اندر، تو میں نہیں کہہ سکتا کہ جو شیر کربلا کے مسلمانوں کا ذبح حالی ہے، نہ تجارت کے اندر نہ دولت کے اندر کربلا کے مسلمانوں کا کوئی معیار نہیں ہے۔ مجھے بتائیے آپ، ہے نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو گرا دیا۔ اگر اس کو آباد کرتے، میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس کو آباد کرتے، شیر کربلا کے مسلمان کا ہر گھر مالدار ہوتا، ہر گھر مالدار، کیونکہ نماز کی برکت ہے، بے پناہ برکت ہے۔ اپنے آپ کو پہچانے کا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کی شوق پیدا کرتے دل کے اندر۔ آج مسلمانوں کتنے غافل ہو چکے، کتنے غافل ہو چکے کہ ہمارے یہاں 2-3 گھنٹہ ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھ کر فلمیں، پکچریں اور ڈرامے دیکھنے کے لیے پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی مسلمان کو کوئی آدمی نہیں کہے کہ بندہ نماز کیوں نہیں پڑھتا، کہا اگر ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ملتا۔ یہ بڑا جملہ ہے مسلمانوں کا، ٹائم نہیں ملتا۔ کیا ٹی وی کے سامنے 2 گھنٹے بٹا دے تب پھر ٹائم یاد نہیں آتا؟ پر یہ جو کرکٹ کے اندر بے تحاشا ہو کر کتنے گھنٹے دکانوں کے اڈوں پر کھڑے رہ کر بتاتا ہے، تب تجھے وقت یاد نہیں آتا، لیکن جب نماز کی بات ہے یہ وقت نہیں آتا۔ کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے۔ آج ہم نے اپنے رب کو کتنا ناراض کیا۔ اے میرے عزیزو، اگر کوئی دنیاوی ماں، اگر ماں سے، کیونکہ ماں جو ہے، ماں اس نے ہم کو دودھ پلایا، ہم کو زندگی کا سلیقہ سکھایا، تو ہم اس ماں سے کتنی محبت کرتے کہ نہیں کرتے؟ اس کے ہر کام کو ادا کرتے ہیں، کیوں کہ اس نے ہمیں پالا پوسا۔ وہی ماں جو جتنی محبت کرتی ہے، اس ماں سے بھی اگر 70 گنا اگر کوئی محبت کرتا ہے تو وہ ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ہم اللہ۔ اس کو یاد کتنا کیا، اس کی بات کتنی اپنے دلوں میں پیدا کر نماز کی محبت، اور پھر دیکھیں آپ، پھر اللہ کیسی زندگی میں برکت پیدا کرتا ہے۔ آج دنیا میں ہم سب کچھ بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، سب کچھ بن گئے، لیکن مسلمانوں ہم نماز ہی نہیں بن سکتے۔ ہم بڑی بڑی زمینوں کے مالک بن گئے، بڑی دولتوں کے مالک بن گئے، ہمارے اکاؤنٹ پیسوں کے ذخیرے سے بھرے ہوئے ہیں، سب ہمارے پاس، لیکن نماز ہمارے پاس۔ کاش مسلمانوں کے دلوں میں نماز کی محبت پیدا ہو، نماز کی الفت پیدا ہو جائے۔ سرکار بغداد کے سب اللہ ہمارے دلوں میں نماز کی پیار عطا فرمائے، نماز کی محبت عطا فرمائے۔ مسلمانوں نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرو، اور اگر تم نے اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا، آج تو یہ مسجدوں کو جلا رہے ہیں، ایک دن وہ بھی آئے گا، یاد رکھنا، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہمارے گھروں کو بھی جلایا جائے گا۔ اور یہ ہو رہا ہے دنیا کے اندر، ہم کو ڈرایا جا رہا ہے، ہم کو ستایا جا رہا ہے۔ یہ ڈرایا اور ستایا اس لیے جا رہا ہے کہ ہم رب عز و جل کی محبت سے بے خبر ہو گئے، ہم نے اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا، اسی لیے آج حکومت ہمیں ڈرا رہی ہے۔ لیکن جو بندہ رب کے آگے جھکتا ہے، رب کی محبت پیدا کرتا ہے،
اس کو نہ ڈرا سکتے ہیں نہ دھمکا سکتے ہیں. تو اپنے دلوں کے اندر دین کی محبت پیدا کریں, نماز کی محبت پیدا کریں, نماز کی محبت پیدا کریں. اللہ کریم کی بارے میں دعا کریں, اللہ کریم ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں نماز کی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں سچا نمازی بنائے, پابند نماز بنائے. ستارے کو سے پاک کر سکے اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو سچا اور پختہ نمازی, نماز کا پابند بنائے. ہمارے السلام علیکم. ایک نام سے بات کریں.